بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2122 ہے اور آج سورۃ الممتحنہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 4۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قد کانت تحقیق ہے، لکم تمہارے لیے، اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ، فی ابراہیم ابراہیم میں، والذین اور ان لوگوں میں جو معہ ان کے ساتھ تھے، اذ قالوا جب کہا انہوں نے، لقومہم اپنی قوم سے، انا بے شک ہم، براء منکم بری ہیں تم سے، ومما اور ان سے جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، کفرنا ہم نے کفر کیا، بکم تمہارے ساتھ، وبدا اور ظاہر ہو گئی، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، العداوت عداوت، والبغضاء اور بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنو تم ایمان لاؤ، باللہ وحدہ اللہ کے اکیلے پر، الا مگر قول ابراہیم ابراہیم کا کہنا، لأبیہ اپنے باپ سے، لأستغفرن کہ میں ضرور مغفرت طلب کروں گا، لکا آپ کے لیے، وما املکو اور میں اختیار نہیں رکھتا، لکا تمہارے لیے، من اللہ اللہ سے، من شیئن کسی بھی چیز کا، ربنا اے ہمارے رب، علیک توکلنا تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، وإلیک اور آپ ہی کی طرف، انبنا ہم نے رجوع کیا، وإلیک اور آپ ہی کی طرف، المصیر لوٹنا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا تم جن جن کی عبادت کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے، جب تک تم صرف ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ البتہ ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا ضرور مانگوں گا، اگرچہ اللہ کے سامنے میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع ہوئے ہیں، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ دوسری بات، جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہمارا
تم سے اور اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسری بات، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں۔ چوتھی بات، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے جب تک کہ تم صرف ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ پانچویں بات، البتہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا ضرور مانگوں گا۔ چھٹویں بات، حالانکہ میں اللہ کے سامنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ساتویں بات، اے ہمارے پروردگار، آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ آٹھویں بات، آپ ہی کی طرف ہم رجوع ہوئے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ بزرگان محترم، اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کے کام آنے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے، ایک عظیم پیغمبر کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا میں رہیں تو کس طرح رہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے، اگر تم ان کی زندگی کو پڑھو اور ان کی سیرت کو یاد رکھو تو تمہیں ان کی سیرت میں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ملے گا۔ ایک واقعہ ہم اس نبی کا یہاں بیان کرتے ہیں کہ اس نبی نے اللہ تعالیٰ کے رشتے کو اہمیت دیتے ہوئے اپنی قوم اور اپنے رشتے داروں سے کہہ دیا کہ میرا تم سے اور ان معبودوں سے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کہ تمہاری دشمنی اس خدا سے ہے جو میرا اور سب کا معبود ہے، اور جو اس خدا سے دشمنی کرے گا میں اس سے دوستی یا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ میرا تعلق صرف انہی سے رہے گا جو میرے اس خدا پر ایمان رکھتے ہوں۔ چنانچہ تمہارے اور ہمارے عقیدے میں بہت بڑا فرق ہے، اور تم میرے عقائد کے منکر ہو اور میں تمہارے عقائد کا منکر ہوں۔ اس وجہ سے تم میں اور ہم میں بغض اور عداوت پیدا ہو گئی ہے جو کبھی دوستی میں نہیں بدلے گی۔ ہاں، اگر تم لوگ بھی اس اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو تو پھر یہ دشمنی دوستی اور جانی ساری میں بدل سکتی ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے اپنا تعلق ختم کر لیا تو اپنے والد کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا فرمائی اور ان کے لیے استغفار کرنے لگے، اس لیے کہ کسی بھی نبی کے پاس اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت دے، اسی لیے انہوں نے بس اللہ کو مختار کل جان کر اپنے والد کے لیے استغفار کیا، مغفرت کی دعا کی، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر اس استغفار سے باز آ گئے۔ چنانچہ یہی بات سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 114 میں کہا گیا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار کرنا اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے ان سے کیا تھا، لیکن جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو پھر انہوں نے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ لہذا ہمیں بھی اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے اندر بسا لینا چاہیے، اور ہر اس شخص سے ہمارا کوئی دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے بیزار ہو۔ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت میں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، ان کی خدمت کی جائے گی، اور انسانیت کی بنیاد پر ان کے ساتھ غمخواری ضرور کی جائے گی، اور ان سے دوستی نہ رکھنے کی وجہ سے کسی قسم کے نقصان کا خدشہ ذہن میں نہ رہے، بلکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے پروردگار سے یوں کہنا چاہیے، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے اللہ ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع ہوئے، اور لوٹ کر بھی ہمیں تیری ہی پاس آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔